دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی ایک فطری کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو بناتا ہے. بالکل سچی بات. کسی سے اگر بات کرو تو وہ سیدھا کہتا ہے یہ نقصان ہوا ہے فلاں کی وجہ سے. اگر کسی محلے میں کسی آدمی کو پکڑ کر کے کہہ دو کہ تمہارا خصوصاً عورتوں میں یہ صفات ہوتی ہے, مرد تو کم کرتے ہیں لیکن وہ بھی کرتے ہیں. اگر کسی کے گھر والوں کو توجہ دلا دو کہ تمہارا بچہ یہ کام برا کام کرتا ہے, تو فوراً وہ ایک بات ان کی زبان سے نکلتی ہے کہ فلاں کا بچہ میرے بچے کو بگاڑ رہا. اپنی جو تربیت میں کوتاہی تھی ماں باپ کے اندر, جو بچے کو نماز نہیں سکھا سکے, بچے کو گالی سے دور نہیں رکھ سکے, بچوں کو شرافت نہیں سکھا سکے, وہ پڑوسی کے بچے پر ٹال کر کے آزاد ہو جاتے ہیں. ارے میرے بھائی, خاندان کے خاندان برباد ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله له. وقال ابن ابی شیبہ فی مصنفہ الاعتراف یہدم الاختراف. محترم سامعین گرامی قدر, مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہم تمام لوگ اس عقیدے پر قائم ہیں اور جانتے ہیں, اس کا علم ہم سب کو ہے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ اس زمین پر جتنے انسان آباد ہوئے اور آباد ہوں گے, ان تمام میں صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم ہے, ان سے کوئی گناہ اور غلطی نہیں ہو سکتی. یہ ہم سب مانتے ہیں. اور انبیاء کے علاوہ, رسولوں کے علاوہ جتنے لوگ اس دنیا میں آئے یا آئیں گے, ان سے غلطیاں ممکن ہیں, غلطی کا امکان ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں. اور میں نے پہلے کسی موقع پر آپ کے اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے اس انسانی ایک صفت یا کہہ لو کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کلکم خطاء. فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان گنہگار, لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا خیر الخطائین التوابون. غلطی تو تم سے ہوگی, یہ تو طے ہے بات. دینی غلطی بھی ہوگی, معاشرتی اور سماجی غلطیاں بھی ہوں گی. غلطیوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. کبھی انسان حقوق اللہ کے اندر غلطی کرتا ہے, اور کبھی انسان حقوق العباد کو ادا کرنے میں کوتاہی اور غلطی کرتا ہے, اور کبھی انسان سماجی غلطی کرتا ہے, کبھی سیاسی غلطی کرتا ہے, کبھی معاشی غلطی کرتا ہے. تو غلطیاں تو بہت ساری اور مختلف طریقے کی ہیں, یہ غلطی ہوگی. لیکن فرمایا بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی کا اپنے اللہ سے توبہ کرے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے, بہت پسند ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. تو آج میں تمہیں اس توبہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا, لیکن توبہ کے بارے میں بھی ایک خاص پہلو کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا.
اور امید ہے کہ یہ آپ کے لیے اگر آپ اس بات کو توجہ سے سمجھیں گے تو زندگی کے بہت سارے نیہا خانے روشن ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف پیش رفت ہوگی۔ اس غلطی اور توبہ کے اندر ایک بات ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہے، آپ نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد جب اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، اعتراف یعترف، اعتراف کے معنی ہوتے ہیں غلطی مان لینا، ثم تاب، اور غلطی کو ماننے کے بعد وہ پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم یہ جو غلطی کا ماننا ہے بس اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب کے سب گنہگار ہیں، اور ہم کتنے لوگ اپنی غلطیوں کو غلطی مانتے ہیں۔ آپ سب کہو گے مفتی صاحب ہم تو سب مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، اور ہم اپنی دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، لیکن میں آپ کا توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں، آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں، وہ غلطی کا اعتراف ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر وہ اعتراف اور غلطی کو ماننے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آ سکتی؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ انسان کی دو کمزوری، انسانی وجود کے اندر دو کمزوریاں، سماجی کہہ لو، اخلاقی کہہ لو، بہرحال دو کمیاں ہیں ہمارے اندر۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا، ہم سے کوئی سماجی غلطی ہو جاتی، ہم سے کوئی خاندانی غلطی ہو جاتی، ہم سے کوئی معاشی غلطی ہو جاتی، ہم سے کوئی اپنے بچوں کی تربیت میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بات یوں نہیں، یوں تھی، یوں ہو گئی اور یوں ہو گئی۔ چنانچہ تمہیں معلوم ہے کہ جس دن اس زمین پر انسانی وجود پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا آغاز کیا تو دو واقعات پیش آئے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتوں، دنیا کی ہر مخلوق کو جمع کر کے فرمایا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے اس موقع پر اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا، بلکہ اپنی غلطی کو صحیح کرنے کی اس نے کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، وہ کبھی اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بات منسوس اور طے ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی کو معاف کر دے، کسی کو بھی معاف کر دے، لیکن اس ابلیس کے ساتھ رحمت کا معاملہ اب نہیں ہوگا۔ کہنے لگا اللہ کیوں سجدہ کروں؟ دیکھو اپنی غلطی کی کیسے تعبیر کرتا ہے، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اے اللہ، تو نے اس انسان کو، ابلیس کو مٹی سے پیدا کیا، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور مٹی آگ کے مقابلے میں جب آتی ہے تو آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے۔ ہم جب لکڑی یا چولہے میں آگ جلاتے ہیں تو وہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری رکھی ہے کہ اس مٹی کو کتنی بھی طاقت سے آسمان کی طرف اچھالا جائے تو وہ کچھ اوپر جانے کے بعد میں نیچے آ جاتی ہے۔ تعبیر دیکھیں اپنی غلطی کو وہ کیسے صحیح کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ تو اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں، اور افضل آدمی اپنے مفضول کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل نکل جائے یہاں سے، چل راندہ درگاہ، تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو ہماری رحمت کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہی کمزوری انسان کے اندر، وہ اپنی بات کی تعویل کرتا ہے۔ اگر کسی سے پکڑ کر کے پوچھ لو کوئی نماز، ظہر کی نماز پڑھی، یا وہ خود سوچے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، قضا کر دی،
یہ اس کی غلطی ہے، لیکن اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی 100 تعویلیں کرنے کے لیے وہ تیار۔ کہے گا کہ وہ دکان پہ کوئی نہیں تھا اس لیے میں ظہر نہیں پڑھ سکا، کہے گا کہ میں نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا تھا، اس سنجے کے لیے پانی اور مٹی کا انتظام نہیں ہو سکا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، کہے گا کہ مجھے وقت نہیں ملا، پکڑ کے پوچھو تو کہتا ہے کہ مفتی صاحب جب موقع مل جاتا ہے نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ اپنی اتنے بڑے جرم کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا تو خاک اللہ کی رحمت سے امید ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ انسانی فطرت کی کمزوری، اس کمزوری سے تمہیں نکلنا ہے۔ یہ کوئی خوبی نہیں ہے اپنی بات کو الٹا سیدھا کر کے منوا لینا، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں، اللہ رسول کی نگاہ میں یہ کوئی خوبی کی بات نہیں۔ غلطی کو غلطی تسلیم کرنا یہ خوبی کی بات۔ حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا، خیال پیدا ہوا، غلطی کا احساس ہوا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا مائز تو نے کسی کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہوگا اور اس نگاہ سے دیکھنے کو تو نے زنا سمجھ لیا، تو نے زنا نہیں کیا، تو نے نگاہ اٹھا کر کے کسی عورت کو دیکھا ہوگا اور اس کو تو دیکھنے کو زنا سمجھ رہا، اور آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جدھر چہرہ پھیرا تھا حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے ادھر آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے زنا۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے عورت کا ہاتھ پکڑا ہوگا، اس ہاتھ کے پکڑنے کو تو زنا سمجھ رہا ہے۔ آپ نے پھر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر، حضرت مائز اٹھ کر آئے اور اٹھنے کے بعد میں کہا اللہ کے رسول واقعتاً مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، صحابہ کو حکم دیا اس کو لے جاؤ اور میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے مار کر کے ختم کر، شہید ختم ہو گئے۔ کسی نے بعد میں ان پر اعتراض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس نے اپنے گناہوں کا ایسا اعتراف کیا ہے کہ اگر اس کے اعتراف کو ساری دنیا کے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ نہیں سمجھ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اس کا جنازہ تیار کرو، میں پڑھاؤں۔ میں نے اس کو جنت کی نہر میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ کوئی اگر ہمارے پڑوس میں زنا کر لے، کوئی لڑکی یا لڑکا زنا کر لے تو اس کی عزت تو چھوڑو، لوگ اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن مائد اسلمی کے اعتراف کی وجہ سے 1400 سال کے بعد ہم اس منبر پر بیٹھ کر آپ کے سامنے ان کا نام عزت سے لے رہے ہیں، ان کے اعتراف کی وجہ سے، اپنی غلطی کو غلطی ماننے کی وجہ سے۔ تعویل کرنا اور تیزی دکھانا یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو اعتراف کرنے والے پسند ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ایک کوتاہی اور غلطی انسانی طبیعت کے اندر یہ رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی بات کی تعویل کرتا ہے، اس کو موڑ کے پیش کرتا ہے۔ دوسری کیا کمی ہے؟ دوسری کوتاہی یہ ہے کہ انسان اپنے ساری چیزوں کا وجود، انسان اپنی ذات کی، کہنا چاہیے اپنی ذات کا طواف کرتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہر کام کو سمجھتا ہے کہ میں اتنا تیز ہوں، ذہین اور سمجھدار آدمی ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور جب کوئی کام اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کروا دیتا ہے تو وہ اپنے ذہن کی تدبیر اس کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میری سمجھ نے اس کام کو کر دیا۔ جب انسان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں اتنا ذہین ہوں کہ میں غلطی نہیں کر سکتا، میں اتنا سمجھدار ہوں کہ سارے کام میں اپنے ذہن کے انتظام اور تدبیر سے انجام دے سکتا ہوں، وہ آدمی کبھی بھی اپنے گناہ اور غلطیوں کا اعتراف نہیں کر سکتا۔ بھائی بات بہت موٹی سی ہے جو تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اگر کسی کو کہہ دو، یہ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی ایک فطری کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو بناتا ہے۔ بالکل سچی بات، کسی سے اگر بات کرو تو وہ سیدھا کہتا ہے یہ نقصان ہوا ہے فلاں کی وجہ سے۔ اگر کسی محلے میں کسی آدمی کو پکڑ کر کے کہہ دو کہ تمہارے خصوصاً عورتوں میں یہ صفات ہوتی ہے، مرد تو کم کرتے ہیں لیکن وہ بھی کرتے ہیں،
اگر کسی کے گھر والوں کو توجہ دلا دو کہ تمہارا بچہ یہ کام برا کام کرتا ہے، تو فوراً وہ ایک بات ان کی زبان سے نکلتی ہے کہ فلاں کا بچہ میرے بچے کو بگاڑ رہا۔ اپنی جو تربیت میں کوتاہی تھی ماں باپ کے اندر، جو بچے کو نماز نہیں سکھا سکے، بچے کو گالی سے دور نہیں رکھ سکے، بچوں کو شرافت نہیں سکھا سکے، وہ پڑوسی کے بچے پر ٹال کر کے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، خاندان کے خاندان برباد ہو گئے، لیکن اس غلطی کو ماننے والا کوئی نہیں۔ گھر کے گھر ٹوٹ گئے، بھائیوں کے اندر دوری ہو گئی، لیکن اس گھر کی اس دوری کی ذمہ داری کو اور اس کی غلطی کو اپنانے والا کوئی نہیں۔ ہر آدمی دوسرے کے سر ڈال کر کے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ دو انسانی کمزوریاں۔ اب ذرا غور کرو کہ دیکھو انبیاء نے اس کو کیسے نبھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو درخت ہے اس کو مت کھانا، لیکن اجتہادی غلطی ہوئی، شیطان نے سکھایا اجتہادی غلطی۔ میں نے بتایا انبیاء گناہ نہیں کرتے، لیکن ان سے اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے۔ اجتہادی لغزش ہوئی، کھا لیا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ۔ ان دونوں میاں بیوی نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ ہم نے غلطی کی۔ ہم نے کیا کی؟ غلطی کی۔ سب سے پہلے سیدنا آدم جو اس زمین کا سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی ہے، وہ اپنی پہلی غلطی کو کھلے الفاظ میں میاں بیوی غلطی مانتے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور تو نے ہمیں رحم نہیں کیا تو من الخاسرین، ہم تو خسارے میں اور نقصان میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ جب یہ کھلا اعتراف سیدنا آدم کی طرف سے ہوا تو اللہ نے ان کے حالات بدل دیے، ان کو معاف کر دیا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ نبیوں کا میں طریقہ بتا رہا ہوں، ذرا دیکھو نبیوں کا طریقہ اور ہمارے طریقے میں کتنا فرق۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، سمندر میں کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، ان کو سمندر کی کشتی میں سمندر میں ڈال دیا گیا، ایک مچھلی نے نگل لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے اور ہم بھی مصیبت کے وقت میں پڑھتے ہیں، تب اللہ نے مچھلی سے نجات دی۔ اور جانتے ہو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے سامنے بغیر تعبیر کے اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے میں اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ جو غلطی ہوئی ہے وہ مجھ سے ہی ہوئی، یہ میں نے غلطی کی۔ ذرا غور کرو کہ اس غلطی کے اعتراف کے بعد میں اس مصیبت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات دی گئی۔ یہ ہے شان اپنی غلطی کو غلطی ماننے کی۔ ایک تو انسان کا اللہ کے سامنے تعلق ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی غلطیوں کے لیے پوسٹر چھپائیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے اپنی غلطیوں کو مانو، نہیں، آپ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی غلطیاں گنانے کی اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر خاندانی طور پر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ کے حضور میں کوئی غلطی ہوئی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی ہے، اولاد کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی غلطیوں کو لوگوں کو سناتے پھرو، نہیں، آپ خود اپنی ذات میں جھانکو اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ سمجھ میں آئے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں یہی سکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جن دعاؤں کو میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا یاد کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ہم سب پڑھتے نہیں پڑھتے، التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں یہی دعا سکھائی حضرت ابو بکر نے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کیا، میں نے بہت گناہ کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بھی یہ سکھایا۔ سمجھ میں آئے گا؟ اس بات کو یاد رکھو کہ کسی بھی طرح کی غلطی ہو، اگر اپنی زندگی میں تم بہتری لانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی غلطی کو ماننا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اپنی غلطی اور گناہوں کو مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے،
نہیں مانتے میرے بھائی. دیکھو انسان جب اپنی غلطی اور گناہوں کو دل سے مانتا ہے تو اس کے اندر اس کی ذات اور طبیعت کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر اپنی ذات کو سمجھنے اور خود احتسابی کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے جب یہ غلطی ہے تو میں اس کو صحیح کروں گا. سمجھ میں آئی؟ غلطی کو غلطی. جب آدمی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے کوئی اچھا آدمی نہیں جو اپنی غلطیوں پر نگاہ ڈالنے لگے. ارے میں تو سیدھی بات بتاتا ہوں آپ کو. گھر میں جب ہم اپنی بچیوں کو کھانا بنانا سکھاتے ہیں اور وہ بچیاں کھانا بنانے سیکھتی ہیں تو ماں باپ کھانا کھا کر کے بتاتے ہیں اس میں نمک زیادہ ہے. اگر وہ بیٹی مان لیتی ہے کہ نمک زیادہ ہے اور میں کل کے کھانے میں کم کروں گی تو اس کی ذات میں بہتری آ جاتی ہے، وہ بڑھیا کھانا بنانا سیکھ جاتی ہے. لیکن ایک لڑکی اگر وہ اپنی غلطی پر ٹک گئی اور کہنے لگی کہ میں تو کھانے میں نمک صحیح ڈالتی ہوں، یہ تو دھوکے سے زیادہ گر گیا تھا، اپنی غلطی کی وہ تعمیل کرنے لگے، زندگی گزر جائے گی لیکن اس سے کھانا بنانا نہیں ہے. تو غلطی اس کو کہتے ہیں. غلطی کا اعتراف کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کو غلطی ماننے کے بعد اس کی اپنے اندر اپنی ذات کو سمجھنے اور اس کو صحیح کرنے کی اگر طلب پیدا ہو جائے تو سمجھ لو غلطی ہے. ورنہ ہر ایک کہتا ہے نماز نہ پڑھنا وہی بات ہے. کسی مسلمان سے بھی پوچھو کہ تو نے ظہر کی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی. اچھا کیا غلط کیا؟ کہے گا غلطی کی. لیکن پھر وہ عصر کی نہیں پڑھتا، مغرب کی نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اچھائی، اس نے اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا. اگر غلطی کو غلطی مانتا تو کیا ہوتا میں بتاؤں تمہیں. اندلس کا ایک بادشاہ گزرا ہے، وہاں عبد الرحمن نام کے اموی خاندان میں 3 بادشاہ ہوئے. جو سب سے آخری بادشاہ ہے جس کا نام عبد الرحمن ثالث ہے، اس کو عبد الرحمن اعظم بھی کہتے ہیں، بڑے دبدبے کا بادشاہ تھا. ایک مرتبہ اس کے زمانے میں اندلس میں ایسا قحط آیا، بارش نہیں ہوئی، ایسا قحط آیا کہ حالات بگڑ گئے. کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، زمینیں بنجر ہو گئی، انسان مرنے لگے، جانور مرنے لگے. اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ تم قاضی منذر کے پاس جاؤ. یہ قاضی منذر بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے اندلس میں رہا کرتے تھے. کہو کہ قاضی جاؤ اور قاضی منذر سے میری طرف سے درخواست کرنا کہ وہ شہر کے میدان میں کھڑے ہو کر صلاۃ استسقاء کی نماز پڑھائیں اور اس کے بعد میں دعا کریں. خادم آیا اور آنے کے بعد میں قاضی منذر سے کہا کہ مجھے بادشاہ عبد الرحمن ثالث نے بھیجا ہے اور بادشاہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیں اور دعا کریں. قاضی منذر کو عجیب سا لگا. انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم بادشاہ میرے پاس تو دعا کرانے کا پیغام بھیجتا ہے، وہ خود کیا کر رہا ہے؟ یہ سارے کام مولویوں کے رہ گئے. خادم نے کہا اے قاضی منذر، بادشاہ کا حال یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری ملازمت کے زمانے میں کبھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا ہوا بادشاہ کو نہیں دیکھا. وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، اپنی پیشانی کو انہوں نے مٹی پر رکھ دیا اور مٹی اپنے سر اور اپنی داڑھی میں ڈال رہے ہیں، اور بس ان کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ میں گنہگار، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری غلطیوں کا بوجھ میری رعایا پر نہ ڈال، تو بارش عطا کر دے. اس نے کہا یہ حال ہے بادشاہ کا. بادشاہ نے جب یہ سنا تو قاضی منذر نے جب یہ سنا تو فرمایا یا غلام احمل المطر معک، اے غلام اٹھ اور بارش کو اپنے ساتھ لے کر جا، اب اس ملک میں بارش پڑے گی. اس لیے کہ بادشاہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. نہیں سمجھے بات؟ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس طرح کے کپڑے اتار کر کے پھٹے کپڑے پہن لیے، اس کو کہتے ہیں اعتراف. اس نے اپنی پیشانی کو مٹی پر رکھ دیا، اس کو کہتے ہیں اعتراف. اپنے سر اور اپنی داڑھی پر مٹی ڈالنے لگا، اپنے آپ کو کوسنے لگا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا اور اپنی تبدیلی اس کے اندر آئی. اس کا نام ہے اعتراف. ورنہ آپ صوفے پر بیٹھ کر 100 مرتبہ کہتے رہو جناب کہ میں نے غلطی مان لی. غلطی، اس کو غلطی ماننا نہیں کہتے. ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور غلطی کو مان لیا، اگر عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں نے ظہر میں غلطی کی تھی، اس کا اعتراف کیا تھا.
समझ में आई। और अगर असर की नमाज पढ़ने की भी तौफीक ना हो तो समझ जाना कि वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च था जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं, अपनी गलतियों का एतराफ करने से दो फायदे होते हैं। एक तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, और दूसरी बात, जिस मुसीबत में इंसान है उस मुसीबत से अल्लाह ताला उसको नजात दे देता है। ये दो काम होते हैं। अब्दुर्रहमान सालिस के गुनाहों की माफी हो गई, और उसकी वजह से जो पूरा मुल्क कहत में मुब्तला था, अल्लाह ताला ने उसको कहत से भी बचा दिया। ये दो काम होते हैं मेरे भाई। खानदान के खानदान तबाह हो गए, घर तबाह हो गई, औलाद तबाह हो गई। यार तुम गलती को मानो ना, मैंने अपने बच्चों की सही से तरबियत नहीं की थी। गलती को मानो कि मैंने अपने बच्चों को सुन्नत के मुताबिक खाना खाना नहीं सिखाया। गलती को मानो कि मैंने अपने बच्चों को मस्जिद में ले जाकर के नमाज पढ़ना नहीं सिखाई। जब गलती का एतराफ करोगे तो आज ही से और अभी से अपने बच्चों की तरबियत को शुरू करोगे। हर चीज में, सिर्फ नमाज का मसला नहीं है, जिंदगी के हर शोबे में इंसान से गलती होती है। तुमसे कारोबार करने में गलतियां हुई है, उस गलती को मानो। तुमसे अपने घर को चलाने में गलतियां हुई है, खानदान के सरबराह से अपने खानदान को चलाने में गलती हुई है, खानदान के खानदान टूट गए, सब तबाह हो गया। उस गलतियों को मानो। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐलान करते फिरो, बल्कि उस गलतियों को मानने के बाद में जब जज्बा पैदा होता है तो आदमी पीछे से सीख कर आगे बेहतर करता है। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी दामान अल्हम्दुलिल्लाह।